بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے موبائل کا استعمال۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا چینل جو حقیقی معلومات ہے یہ معاشرتی گفتگو کے اوپر اس کا تعلق ہے۔ بات چیت کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ تو آج میں نے بہت سارے لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ موضوع کہ آپ موبائل کے اوپر گفتگو کریں جس کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے اور بے روی کا شکار ہے لوگ، تو آپ اس کے اوپر کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ تو آج میں نے یہ سوچا کہ آج اس موبائل کے موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نے خود دیکھا ہے کہ موبائل کا یوز اس طرح ہو چکا ہے کہ آپ ہر وقت اس کے عادی بن چکے ہیں۔ اب میری بات کو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موبائل ایک بہت پیاری اور حقیقی چیز ہے جس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے رابطے کرنے میں اور چیزیں کرنے میں، واٹس ایپ چیزیں یا دوسری جتنی بھی موبائل کے اوپر ہیں، ایزی پیسہ اور ایسی ہر چیز موبائل کے اندر آپ کو بڑی سہولت موجود ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو یوز کرتے ہیں نا کسی یعنی موبائل کو، تو ہم اس گیم یا ٹک ٹاک تو ہمیں اس کی عادت پڑتی جاتی ہے۔ میں دو چیزوں کی مثال دوں گا، گیم یا ٹک ٹاک۔ جب ہم یوز کریں گے نا تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اس کے اندر گھستا اس کا عادی بن جائے گا۔ جب وہ عادت ہمارے شعور سے لاشعور میں منتقل ہوگی تو ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے گا۔ جیسا کہ انسان کو کھانا کھانے کے بغیر چارہ نہیں ہے، صبح کا ناشتہ کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے رات کو، اسی طرح اس کا چارہ نہیں ہے۔ جب وہ اس وبال میں پھنس گیا، وہ پڑھائی سے بھی گیا، وہ دنیا کے ہر کام سے بھی گیا، وہ نوکری سے بھی گیا، وہ اللہ کی عبادات سے بھی گیا۔ اس لیے کسی چیز کو اس حد تک نہ لے کر جاؤ کہ آپ اس کے مجرم بن جائے، یعنی آپ کی عادت اس کا حصہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے ادھر سارے بندے بیٹھے ہوں گے، میں نے خود اپنی ٹیم کے اندر دیکھا ہے کہ 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، بندے کو پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں۔ ایک بندہ اس میں موبائل کھیل رہا ہے، 39 بندے باتیں کر رہے ہیں، ایک بندہ موبائل کھیل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ ایک پڑھا لکھا انسان نہیں ہے؟ کیا وہ شعور نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو گیمز ہے یا اس کی اور کسی چیز کا وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ چیزیں کہ وہ جا کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ جائے گا یا کسی اور جگہ پہ جائے گا تو وہ کام شروع کر دے گا، بس اس کا زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی جگہ پہ جا کے وہ اس زندگی کا حصہ، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ لاشعوری طور پہ وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ان کو دقت محسوس ہوگی کیونکہ وہ ان کی زندگی کا عادت بن چکی ہے، حصہ بن چکا ہے اس کا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا لیکن یہ اب مجھے عادت نہیں چھوڑتی۔ یہ کیونکہ وہ اس کے لاشعور میں منتقل ہو گئی۔ اب وہ اس سے چھٹکارا بھی چاہتا ہے تو وہ چھٹکارا نہیں دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ابھی نوجوان ہیں، میں ان سے تاکید کروں گا کہ آپ کسی چیز کو حقیقت کے پیمانے سے دیکھا کریں۔ موبائل کیا ہے؟ بس اتنا ہی یوز کرو کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ واٹس ایپ یوز کریں، کال کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اور کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟
کال کے لیے یوز کریں. کسی کو کوئی چیز ضرورت کی بیچنی ہے تو اس کے لیے یوز کرو, رکھ دو. نہ آپ خود ایسے یوز کریں, نہ ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھیں جو اس قسم کی حرکات ہے. اگر کوئی آپ کو بار بار اس کو کہو یار بس کل بات ہوگی, آپ بھی تو اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. بات 1 2 3 والے کریں. اور آپ کا ماحول, جب آپ کی عادت اس طرح کی ہوگی, لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. پھر وہ آپ کو بار بار تنگ نہیں کریں گے. جب آپ بھی اس طرح کریں گے تو یہ بھی ایک عادت بن جائے گی ان لوگوں کی. اب مجھے پتہ ہے کہ ABZ کوئی بھی بندہ ہے, اس کو میں نے کال کب کرنی ہے, یہ کب اٹھتا ہے, کب جاگتا ہے, مجھے پتہ ہوگا اس کا شیڈول, اس کی روٹین کا مجھے پتہ چل جائے گا. اسی طرح جب آپ کسی چیز کا حصہ بنتے ہیں نا, تو آپ کی روٹین کا دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کبھی بھی وہ کام, آپ کسی چیز, میں ایک بات کرتا ہوں, آپ روزانہ ایک چیز کی ویسے ہی اس کا آپ کو شوق ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو بیچ میں گھس جائیں, دیکھتے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کیونکہ آپ نے خام خواہ گھسنے کی کوشش نہ کریں. آپ ضرورت کے تحت, میری بات کو شاید آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے, کہ ضرورت کے تحت کسی چیز کا استعمال کریں. موبائل کریں یوز, ٹک ٹاک فضول چیز ہے, اس کے اندر سے باہر نکلے. گیمز کے اندر بھی ایک لمٹ تک اپنے بچوں کو گیم دیں کہ بیٹا آدھا گھنٹہ کھیلنی ہے بس, آپ اس کے بعد آپ کا یہ ختم. اگر اس کو آپ نے گیم دے دی, پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا وہ بیٹا آپ کا, یہ میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں. وہ اس کے بغیر, گیم کے بغیر نہیں رہ سکے گا, جو مرضی کر دیں. وہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے لیے وہ بالِ جان بن جائے گا وہ بچہ, کیونکہ غلطی اس بچے کی نہیں ہے, وہ اس کی عادت کا حصہ بن چکی ہے وہ چیز. اس کا علاج, آپ اس کو معمولی چیز نہ لیں, اس کو لینا آپ بے شمار اس کو مرتبہ سمجھائے کہ بیٹا یہ نہ کھیلو نہ کھیلو. اس نے کھیلنی ہے, اس جہاں تک آئے گا کہ اس کو کھانا کھانے کی بھی شاید پرواہ نہ رہے ہے اس بچے کو. ایک وقت وہ آئے گا کہ گیم کے اندر ہی. لہٰذا اپنے بچوں کو ایک تربیت دے. میں ان والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ایک تربیت دے کہ بیٹا گیم کا آپ بالکل کھیلیں, کرکٹ آپ ضرور کھیلیں, ہاکی آپ ضرور کھیلیں, لیکن اس کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو پرورش اس طریقے سے کریں کہ وہ سمجھے کہ کس طریقے سے کون سے ٹائم کے اوپر گیم کھیلنی چاہیے. آپ اس کو کبھی بھی نہیں روکتے, تو پھر وہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے لیے وہ بالِ جان بن جائے گا. آپ پھر اس کو بڑا روکیں گے, ماریں گے, اس کا ذہن دقت محسوس کرے گا. اس بچے کا ذہن دقت محسوس کرے گا, وہ دنیا کی چیزوں کو سے پریشان ہونا شروع ہو جائے گا, ذہنی مریض بن جائے گا. جب چیز شعور سے لاشعور میں منتقل ہوگی تو وہ ذہنی مریض بن جائے گا وہ بچہ. آپ لہٰذا کسی بھی چیز کو میانہ روی سے کرے. اب بچوں کے اوپر جو تربیت ہے وہ پیرنٹس کا حق ہے کہ ان کی تربیت کریں. موبائل ان کو لے کر نہ دیں, گیمز وہ موبائل میں نہ ڈالیں, یعنی آپ وہ کام نہ کریں. آپ نے دیکھا کئی بندے خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں نا محفل میں, خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پورے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی دنیا میں کھو گئے. حالانکہ پڑھے لکھے انسان ہوتے, دنیا کے سارے کام وہ سارے انجام دے رہے ہوتے, لیکن وہ خود ہی ہنس رہے ہوتے. میں نے خود دیکھے, اپنی محفل ہو جی یا باہر کی کئی محفل کے اندر, میں بندہ پڑھا لکھا آدمی خود ہی ہنس رہا ہے. اور موبائل اس کی کمزوری بن چکا ہے, اس کو دنیا کے کسی کاموں سے فرصت ہی نہیں. شدت پسندی کا مظاہرہ صرف ایک چیز میں ہو سکتا ہے, انتہا پسندی کا مظاہرہ صرف ایک چیز میں ہو جاتا ہے, اسلام کے اندر. یہاں پہ شدت پسندی اختیار کرے, ادروائز آپ کسی چیز کے اندر شدت پسندی اختیار نہ کریں. میں نے مختصراً آپ کو خلاصہ پیش کر دیا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو سمجھا دوں
کہ جب کوئی بھی چیز آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی پھر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ جب آپ کی موبائل آپ ٹک ٹاک کھیلتے ہیں فرض کی، جب آپ کھیلتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے آپ کی عادت کا حصہ بن گیا، وہ شخصیت ہے آپ کی۔ اب آپ اس سے چھٹکارا آپ بھی نہیں حاصل کر سکے، سوائے ماسوائے آپ زندگی کے پھر کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو منع کروں گا تو آپ کو دقت ہوگی۔ پھر صرف ایک ہی علاج ہے، سائیکالوجسٹ، اس کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے کچھ چیزیں دے تاکہ آپ کو دوسری عادتیں ختم ہونی پڑیں۔ یہ پھر اس کا وہی علاج ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو کہوں گا جی اندھا پر موبائل کا یوز نہیں کرنا تو وہ چھوڑ دے گا، نہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی عادت کا حصہ بن چکا ہے، وہ آپ سے چھپ کے بھی کرے گا وہ کام۔ اسی طرح ہمیں تربیت دینی ہوگی اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ ٹائم ہے آپ کا، بس اگر گیم کھیلتے یہ ٹائم، تو موبائل ایک استعمال کی چیز ہے۔ میں جو چیزیں آپ کو آج بتائی ہیں اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو چیز آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی وہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرض کیا کسی بندے کو کپڑے اچھے پہننے کا بہت شوق ہے، نئے سے نئے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس نے نئے سے نئے سوٹ، کبھی صبح کبھی شام، کبھی صبح کبھی شام، کبھی صبح کبھی شام، نئے سے نئے کپڑے حالانکہ پرانے جو سوٹ پڑے ہیں اس کے وہ اس سے بہتر پڑے ہیں لیکن اس نے نئے خرید لینے، کیونکہ اس کی عادت کا حصہ بن چکا ہے یہ چیز۔ اب وہ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، حقیقت چیزوں کے اندر رہنا چاہیے، اور حقیقی میں نے کوئی چیز آپ کی کمزوری نہ بن جائے، یہ ذہنی مسئلہ ہے۔ جب کمزوری بن گئی تو پھر آپ نہیں رہ سکیں گے، پھر موبائل آپ نے اٹھایا ہونا ہے، سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ ان کا تماشا بنا ہوں گے۔ اور یہ چیزیں یہ نہیں کہ بچپن میں ہی ہوتی ہے، یہ چیزیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی کے اوپر کسی ایج کے اوپر ہو سکتی۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ موبائل کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ، کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اندر گھستے اس حد تک دور نکل گئے کہ آپ ایک کام نہیں بھی کرنا چاہتے پھر اس میں چلے جاتے ہیں۔ موبائل پھر ٹیبل پہ رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر ٹیبل پہ رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر ٹیبل پہ رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ اس کی طرف کھینچ رہا ہے آپ کو۔ تو لہٰذا اپنے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر نہ دھکیلیں، ابھی سے ذرا طریقہ ترک کر دیں۔ یعنی آپ کو موبائل کی عادت ہے، آپ موبائل کا یوز کریں، موبائل یقیناً یوز کیجیے۔ واشنگ مشین دیکھیے گھر میں، واشنگ مشین سب لوگوں کے گھروں میں ہے نا، تو واشنگ مشین کا استعمال کب کرتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی دیکھا ہے واشنگ مشین کبھی کسی نے ویسے ہی استعمال کی ہو؟ وہاں تو بڑی حقیقت پسندی کا مظاہرہ، جب کپڑے گندے ہو جائیں تو پھر واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ تو موبائل کا پھر ایسا ہی استعمال ہونا چاہیے جیسے واشنگ مشین کا استعمال، لیکن موبائل کے اندر بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو کال کرتے ہیں کریں، اس کے ادروائز چھوڑ دیں، فضول جو کالیں آتی ہیں نمبر نہ اٹھائیں، ان کو کہے کہ بھائی مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اس عادت کو ترک کر دیں، ورنہ یہ دیمک کی طرح آپ کو کھا جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس کو چھوڑنا بھی کہیں گے یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، یہ دقت بنے گی۔ جیسے کچھ بندے یہ میڈیکل گولیاں وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں نا، میڈیکل ٹیبلٹ، یہ نہ کریں تو ان کے لیے نشہ آور گولیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ کھاتے ہیں، یا کوئی بندے ایسی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہ کریں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ اسی طرح سیم یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ لہٰذا آج ہی سے عہد کریں کہ یہ عادت آہستہ اپنے ذہن سے نکال، یعنی اگر آپ دن میں 10 کالیں غیر
جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ کرتے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ٹک ٹاک کا کوئی مقصد نہیں ہے، تھوڑا سا کم، اگر 4 گھنٹے ٹک ٹاک 2 کے اوپر آئے، پھر آہستہ آہستہ اس چیز جب 0 ہوگی تو پھر میانہ روی کے اندر آئے، یہی بہتر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے تمام حضرات اس سے متفق ہو، اور میں بڑوں کو، چھوٹوں کو اور والدین کو خصوصی تاکید کروں گا کہ جو بچے 5 6 7 8 9 سال 10 سال کے ہیں، ان کے لیے آپ کی ذمہ داری بہت ضروری ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے بچے پڑھیں گے، ورنہ خدا نخواستہ آخر اس دیمک موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کی زندگی وبال جان بن جائے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا ان والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل ضرور دے، ان کو کھیلنے کی چیزیں ضرور دے، یہ ان کا حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ بھی کرے نا کہ بیٹا یہ 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ کا کھیلنے کا ٹائم، یہ آپ کا ٹائم اس کام کے لیے، یہ آپ قرآن پاک کو پڑھنے کا ٹائم آ گیا۔ آپ گھر میں یہ ایسی چیزیں کا سلسلہ کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی۔ آپ بچہ صبح 9 بجے سے لے کر، اگر اس کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائے جگہ، تو وہ صبح 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک بھی گیم کھیلتا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جی چھٹیاں ہو گئی ہیں کھیلنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی تو مسئلہ خراب ہے کہ آپ نے اس کا جو ڈسپلن ہے لائف کا، اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ صبح سے گیم کھیل رہا ہے، رات تک گیم کھیل رہے، اور میں نے ایسے ہزاروں بچے دیکھے کہ وہ موبائل کے بغیر ان کی زندگی محال ہو گئی۔ ایسے لگتا ہے جیسے موبائل اس کو کھا گئے، گیم لگے ہوئے کھیلنے۔ 10 سال کا بچہ ہے، وہ گیم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کا دماغی توازن ختم ہو گیا۔ یہ میں آپ سے حقیقی بات کر رہا ہوں، حقیقی معلومات کے اوپر ہمارا چینل حقیقی ہوتا ہے۔ میری باتوں کو سنیں، غور سے سنیں، اور اس دیمک بیماری سے اس کو لائٹ نہ لیں۔ اپنے بچوں کو طریقے سے سمجھائے، جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے، ان کی تربیت، آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے تو ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو میں آج بہت سارے لوگوں کی خواہش کے پیش نظر، انہوں نے کہا تھا کہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ موبائل، اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈالے، تو میں نے ڈال دی آپ کے سامنے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میرا آج کے بعد جو تھوڑا سا مہینے تک جو موضوع رہے گی وہ نفسیات کے حوالے سے رہیں گے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔